الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ہماری موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آج جو پارٹ ہے وہ پارٹ 7 ہے۔ انشاءاللہ آج کی جو سٹوری ختم نہیں ہوگی، یہاں پر پارٹ 8 بھی آئے گا انشاءاللہ، تو آپ بالکل تیار ہیں کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹس ہے وہ چھوٹ جائیں گے، ورنہ پھر آج کی جو سٹوری ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آج مختصر کرتے ہیں، اور آج سوال جواب بھی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں، پچھلی جو سٹوری ہے اس کا ریویژن کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا تاکہ ان کو احکامات بتائے، تاکہ قوم کی تربیت ہو جائے، ان کو کچھ قانون ملے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اس کی سب چیزوں کی ان کو معلومات ہو جائے۔ پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، تختیوں میں لکھی ہوئی، اور اس میں تفصیل سے لکھا تھا کہ ہر چیز، کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 دن اور ایڈ کر دی اور اس کی مدت 40 کر دی۔ وہ کیوں کی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اسی طرح سے ہے کہ وہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا، اس کے بعد 10 دن اور ایڈ کر دیے۔ 10 دن اسی لیے ایڈ کر دیے، شاید ہو سکتا ہے قوم کی آزمائش کے لیے۔ تو جب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام یہاں پر تھے کوہ طور پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہے تھے، وہاں بنی اسرائیل اللہ کی آزمائش میں پھنس گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ عبادت شروع کر دی بچڑے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خبر ہی نہیں کہ جو قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی واپس گئے قوم کے پاس، اور سب سے پہلے غصے میں آئے، تورات کی جو تختیاں تھیں پھینک دی، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بال پکڑے، پوچھا کہ ہارون تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، ان کو بتایا کیوں نہیں، کیوں تم میرے پاس آئے نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ میری بات نہیں سن رہے تھے، اور یہ جو فتنہ تھا وہ سامری نے ان کے فتنہ ڈالا، اور یہ جو قوم کو جتنے زیادہ لوگوں کی جو قوم بہکی تھی، سامری نے ان کو پھنسایا، اپنے فتنے میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے انعامات دیے، کتنی مشکلوں سے نکالا، پھر بھی تم سامری کی بات سنتے ہو، کیونکہ سامری نے گائے کے بچڑے کی عبادت کروانے لگا دیا تھا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم تو قوم سے جو بات چیت کر لی، کہ ان کو سب کچھ سمجھایا، سب کرنے کے بعد پھر سامری سے بات ہوئی۔ سامری سے کہا کہ اے سامری، تو نے یہ کیوں کیا؟ سامری نے کہا کہ میرے دل کو یہ اچھا لگتا تھا اسی لیے کیا۔ پھر سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ پھر سامری کو کہا کہ تمہارے لیے 2 چیزیں، 2 عذاب۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ تم دنیا میں کہو گے کہ مجھے مت چھو، مجھے کوئی نہیں چھینا، یعنی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا۔ دوسرا قیامت والے دن، یعنی قیامت والے دن اس کو بہت خطرناک اسے سزا ملے گی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو تمہارے سامنے اس کو میں جلا دوں گا اور اس کی راکھ پانی میں بہا دوں گا، دیکھتے ہیں کہ تم یہ طاقتور ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اس کو جس کی عبادت کرتے تھے اس کو جلایا، بچڑے کو جلانے کے ساتھ ساتھ اس کو پانی میں بہا دیا، تاکہ اس کے بعد فیوچر میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ قوم کو سمجھ آ گیا کہ ہم غلطی میں تھے، کیونکہ اتنا بڑے معجزے دیکھنے، انعامات دیکھنے، اور جس کی عبادت کرتے اس کو جلا دیا، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو پھر قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، کہ ہم توبہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توبہ قبول ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ کہ تم آپس میں قتل کرو گے۔ آپس میں کس طرح سے آپس میں قتل کریں گے؟ پچھلی سٹوری میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو، کہ برے لوگ ہے، اچھے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور کوئی شرک نہیں کرتا، شرک نہیں کرنے والے شرک کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کیا، تاکہ یہ اس سے وہ عبرت حاصل کرے اور اگلی بار پھر یہ کام نہ کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھا لی تورات کی، کہ شریعت میں کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، یہ سب چیزوں کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ قوم کو سمجھا رہے تھے،
قوم کے دل میں ابھی بھی گائے کے بچڑے کی محبت بھری ہوئی تھی، کیونکہ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ تو تورات تو سامنے تھی، موجود تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تھی، لیکن قوم والے اس کو اپنا نہیں رہے تھے، یعنی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، اس کے بعد کہا کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس توراتی آخری آپشن ہے، یا تو تم تورات کو قبول کرو ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب چکو۔ قوم نے کہا کہ ہم یہ نہیں پسند کرتے، یہ چیز پسند کرتے، ہم یہ پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی یعنی پوری کی پوری انکار نہیں کی، کوئی چیز ہم پسند کرتے ہیں، کوئی چیز ہم پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی ایک اتنی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کا ایمان اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور کہ آپ کو جس طرح پتا ہے کہ گائے کے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اسی طرح پچھلے ہم نے سٹوری میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سر پہ رکھ دیا، یا تو تورات کو قبول کرو ورنہ تمہیں پیس دیا جائے گا۔ تو زبان سے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تورات کو قبول کرتے ہیں، لیکن بزدل قوم تھی، ایمان کا لیول بالکل لو تھا، کمزور تھا، تو بس خالی زبان سے اقرار کرنا تھا کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگوں کا ایمان بالکل اوپر نہیں تھا، کیونکہ یہ دیکھیں کہ کتنے ان کے سامنے نشانی آ گئی، سمندر کا، اس کے ساتھ ساتھ فرعون کے لاٹھی سے لے کے یہ کتنے سمندر کا، یہ سب چیز نشانی آنے کے بعد بھی یہ لوگوں کا ایمان بالکل کامل نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک ہے کہ یہ بہت لاڈلی قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی، بڑے انعام دیے اور انہیں مصیبت سے نکالا، لیکن آج بھی جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہم دل میں افسوس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کتنی بار ان کو نعمتیں دی، یہاں پر بھی اور اب آگے اسی سٹوری میں آئے گا کہ کتنی نعمتیں دی، پھر بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ احسان کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی بہت بڑی نشانی ہے قرآن، لیکن لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لائے قرآن پر، اور لیکن کیا کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں سنتے۔ وہ ہے قرآن ایمان کے ارکان ہے نا، ان تؤمنوا باللہ والملائکۃ وکتبہ، یعنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان صرف زبان سے کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جس طرح سورہ بقرہ کی دوسری آیات، سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں بٹ عمل نہیں، ہر چیز میں جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن ہر چیز میں جھوٹ کہتے ہیں۔ زنا کرتے، قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، لیکن زنا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حرام مت کھاؤ، لیکن حرام کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے، لیکن سود لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو عزت دو، ان کی عزت، لوگوں کو یعنی حقیر نہ سمجھو، لیکن اتنا ہی حقیر سمجھتے لوگوں کو، اور اپنی پارٹیوں میں امیر لوگوں کو بلاتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا حدیث میں کہ کس طرح سے بزنس کرے، لیکن ہم بزنس کو بالکل الٹا کرتے ہیں، دین اسلام شریعت کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے دھوکہ مت دو، لیکن ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پڑوسی سے اچھے اخلاق کرو، لیکن ہم پڑوسی کے حقوق ہی نہیں دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، لیکن ہم جتنا ہو سکتے اتنا برا کرتے ہیں، اور جتنا لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہے، لیکن لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم مسلمان امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی نافرمانی ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، ہر چیز معلوم ہونے کے بعد، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ سب جاننے کے بعد بھی ہم ایمان میں کتنے کمزور ہیں۔ یہی بنی اسرائیل بھی اس سے زیادہ ہیں، ان کو کتاب مل گئی، لیکن یہ کتاب کی چیزوں کا کوئی انکار کرتے ہیں، اور جس طرح ہم قرآن کا الٹا کرتے کام، یہ بھی ویسے حرکتیں کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، بنی اسرائیل نے زبان سے راضی ہو گئے تھے، لیکن دل کمزور تھا۔ تو پھر اس کا ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر، پہاڑ پر، اور پھر وہاں پر جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ شرک کی کس طرح سے معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، یا پھر اپنی طرف سے یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 70 لوگوں کو لے کر۔ یہ 70 لوگ کون تھے؟ یہ 70 لوگ قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے،
کیونکہ انہوں نے قوم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، گائے کے بچڑی کی عبادت کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ معذرت کے لیے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے۔ اب جب 70 لوگ آ گئے پہاڑ پر تو سب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی تھی، یہ لوگوں نے دیکھا اور سن لیا۔ اس کے بعد 70 لوگوں نے یہ سب ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے تو کہا تھا کہ ہم رب سے بات کریں گے، تو ہم بھی رب سے بات کریں گے، تو تم اکیلے بات کر آ گئے ہو، اور تم نے اکیلے بات کر لی، یہ ہرگز نہیں، ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ناممکن ہے کہ تم رب کو دیکھو، تو کہنے لگے کہ قوم، اے موسیٰ، جب تک ہم رب کو نہ دیکھ لے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں 70 لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر ہم اب رب کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ سوال تھا، اتنا گستاخانہ سوال جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ ممکن نہیں۔ میرا حال دیکھو، میں نے بھی خواہش کی تھی کہ میں بھی اللہ کو دیکھوں، لیکن اس کی ہلکی سی جھلک، ہلکی سی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، میں خود بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایسی خواہش نہ کرو، یہ خواہش غلط ہے۔ تو اب قوم تو قوم تھی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ، کہ تم تو اللہ سے بات چیت کرتے ہو، تم تو یقین کرتے ہو، لیکن ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے، اللہ سے بات چیت نہ کر لے، ہم ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی کیا کہا انہوں نے؟ ایمان لائیں گے نہیں۔ پھر ان لوگوں نے سب سے بڑی گستاخی کی تھی، جیسے ہی ان کی زبان سے الفاظ نکلے، بجلی ان پر آ کر گری اور یہ اسی وقت پر مر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو چنے ہوئے تھے، قوم میں ان کی بڑی عزت، بڑی فضیلت تھی، تو بجلی آئی اور ان کو ان سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ قوم کے 70 لوگ، بہترین لوگ، یہ لقمہ بن گئے بجلی کا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ جب میں اکیلے جاؤں گا تو کیا کہوں گا کہ 70 لوگ کہاں پر ہیں، میں کیا جواب دوں گا قوم کو؟ اگر وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے 70 لوگ بہت افضل تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ بھیج، جب میں واپس جاؤں تو قوم کو میں کیا جواب دوں؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور موت کے بعد ان کو زندہ کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مر گئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ موت کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زندہ کیا 70 کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب زندہ ہو رہے تھے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ علم یہ کہاں پر صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے، کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ یعنی کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کو 70 لوگوں کو پتا تھا کہ ہم مر گئے، پڑنے کے بعد زندہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کہ واپس جائے، اور پھر اس کے بعد آپ فلسطین پر جو زیادہ تر انبیاء وہاں پر ہی دفن ہیں اور بہت اچھی زمین ہے، تو آپ وہاں پر وہاں پر جا کے رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہاں پر اپنی قوم سے بات کی کہ وہاں ایلیا ایک جگہ ہے، ایلیاہا، یہاں آج جو وہ فلسطین کے اندر اس جگہ کا نام ہے ELIYAHA، لیکن وہ اس طرح سے اردو میں یہ ہے کہ ایلیا، وہاں پر جائے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو نکالے اور آپ وہاں پر راج کرے، یعنی آپ کا قبضہ رکھے ایلیا شہر پر، فلسطین پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام شہر قوم کو لے کر نکلے یہاں سے اور فلسطین پہنچ گئے ایلیا شہر پر۔ قوم سے کہا کہ دیکھو میری قوم، جہاد کی تیاری کرو، اس شہر کو ہمیں فتح کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ زمین لکھ دی ہے، یعنی فلسطین کے لوگ، جو فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کو ہٹانا ہے، ان کو ہٹانے کے ساتھ تمہیں یہاں پر رہنا ہے۔ تو یہ لوگ جو فلسطین میں لوگ تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑی قوت دی تھی، اور جیسا ہی یہ قوم کو پتہ چلا، بنی اسرائیل کو، کہ یہ اتنے قوت والے لوگ ہیں، تو یہ ڈر گئے، یعنی پہلے سے تو کمزور تھے، دل بزدل تھے، تو یہ ڈر گئے کہ اتنے بڑے لوگ، اتنے
مضبوط لوگ ہیں کہ ہم ان سے کیسے لڑیں۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ باہر آ گئے، بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی، تو یہ جو فلسطین کے لوگ تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور سارے دروازے بند کر دیے۔ تو اب یہ ہوا کیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تھے، اور اس کے بعد جو فلسطین میں لوگ تھے وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے، یعنی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہو جاؤ اور حملہ کرو، بس تم حملہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جس طرح میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، بس تم اندر ان کے دروازے میں گھس جاؤ، بزدلیاں نہ دکھاؤ، بس گھس جاؤ، فتح تمہاری ہے۔ یہ بڑے بزدل قوم تھے، بہانے بنانے لگے کہ اے موسیٰ ہماری تیاری نہیں، ہماری بکریاں کون چلے گا، ہم بہت سال سے غلام ہیں، ہم لڑنا بھول گئے، ہم فائٹنگ نہیں جانتے۔ طرح طرح کے بہانے طرح طرح کے بہانے دیے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب ہم سے نہیں ہوگا، اور کہا وہاں تو بہت قوت والے لوگ ہیں موسیٰ، کہ اب ہم اگر جائیں گے تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، اب ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہمیں مار ڈالیں گے، موسیٰ ہم سے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میری اتباع کرو، اس زمین پر تمہارا قبضہ ہو گیا ہے، بس تم لوگ داخل ہو جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، بس تم لوگ مقابلہ کرتے وقت پیٹ نہ پھیرو ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی اتنا سب دیکھنے کرنے کے بعد بھی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں۔ اسی طرح اس قوم میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے، یعنی 6 لاکھ کی قوم میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ ایک کہتے ہیں آتا ہے کہ یوشع بن نون اور ایک شخص ہے، یا ہارون علیہ السلام یا پھر کوئی اور، یا پھر ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جو نبی ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر یوشع بن نون نبی بنتے ہیں، یعنی آپ نبی کی جو ٹرانسفر موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری یوشع بن نون کو ملتی ہے بعد میں، انشاءاللہ وہ اگلے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں یوشع بن نون اور دوسرے کہنے لگے کہ بس تم لوگ دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، تم لوگ غالب ہو جاؤ گے، فتح تمہاری ہے، اللہ پر بھروسہ کرو اگر ایمان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو بڑی مشکل سے یہ سن رہے تھے، اور مشکل کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کیا ان کے کہ انہیں دل کمزور تھے، بزدلی تھی، 6 لاکھ میں صرف 2 لوگ ہیں، جو 2 لوگوں نے ہمت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا تم پر احسان ہے، اتنی بڑی طاقت تم لوگ ہو، اگر بس تم ان کو یعنی بس تم دروازے میں گھس جاؤ فتح تمہاری ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بھی یہ بزدل قوم کچھ نہیں کہتے، حتیٰ کہ جو 70 لوگ تھے یعنی جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئے وہ بھی بزدلی دکھاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد بھی بزدلی دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہوا کیا کہ قوم نے کہا، جواب دیا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ قوم نے ایسا جملہ کہا جس سے اگر ہوتے تو ہمارا منہ سے ہمارا کلیجہ منہ کے باہر نکل جاتا۔ یہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ان کو نعمتیں دی، انعام دیے، بہت بڑی نشانیاں دکھائی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے لے کر آخری تک، لیکن ان کا ایمان تو بالکل بیکار، بالکل کوئی ایمان کا کوئی لیول ہی نہیں، یعنی بالکل ایک دم جو آخری ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ بالکل وہ لاسٹ سٹیج پر۔ قوم نے کہا کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرو اور پیٹ نہ پھیرو۔ تو یہ مسلمان جو شخص جو لوگ تھے قوم، وہ ایمان والے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن کافر لوگ سے ڈر گئے، اور جو 70 لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو یہ تو آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ قوم نے جواب دے دیا، موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے، جس طرح آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت ہے جس پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، کہ جس طرح قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے، تو غور سے سنیں آپ لوگ اور بالکل توجہ دے، یہاں پر اگر کوئی سو رہا ہے تو جاگ جائے، اگر کسی کی آنکھیں بند ہے تو وہ اٹھ جائے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم میں کیا جواب دیا قوم نے کہ اے موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے تو تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے، یعنی ہم قیامت تک یہیں بیٹھیں گے،
تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو۔ گستاخی کے تمام حد پار کر دیے، پیغمبر کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی عزت نہیں، ایسی بات کہی جو بالکل آر پار ہو گئی۔ جب وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان کے ساتھ امت موجود ہے، لیکن اتنے بزدلی والا کلام کہنے لگے کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پر بیٹھیں گے، تو ایسی امت کو تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ سیدھے سیدھے انہوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا، وقت کا نبی موجود ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، یعنی اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر ہی عذاب آتا ہے، اور جس کا قصور نہیں ہوتا وہ بھی اس سزا کا حقدار ہو جاتا ہے، اسے بھی سزا ملتی ہے۔ قوم نے بے وفائی کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم کو سزا دی، اور اس قوم کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی اس سزا میں شامل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اپسیٹ ہو گئے کہ قوم کا جواب سن کر کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے بھائی کے علاوہ مجھے کسی پر اختیار نہیں، یعنی آپ کا بھائی ہے اور یوشع بن نون ہے، کہ میرے بھائی کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، اے میرے رب، ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں تو جدائی ڈال دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت اپسیٹ ہو گئے، بہت تکلیف میں آ گئے کہ میری قوم نے مجھے ایسا جواب دے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کر دی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال بنی اسرائیل پر زمین حرام کر دی، یعنی بس وہ گھومتے رہتے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، بس ایک ہی میدان میں گھومتے، اور کہ پھر کہتے کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر زمین حرام کر دی۔ پھر کہا قوم نے کہ موسیٰ تم ان کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم ان کے بارے میں افسوس نہ کرنا، یہ بس بھٹکتے رہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم ان پہ ترس نہیں کھانا، یعنی 10 سال ہونے کے بعد کہنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، 20 سال ہونے کے بعد اللہ ان کو معاف کر دے، 30 سال گزرنے کے بعد اللہ انہیں معاف کر دے، نہیں، ہرگز ان پہ تم ترس نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا، یہ بس بھٹکتے رہیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ایلیا شہر تھا وہاں سے ان کو لے کر بستی کی طرف واپس پیچھے کی طرف آئے، اور بس یہ بھٹکتے رہے، بس یہ گھومتے، ایک ہی میدان میں گھومتے رہے۔ پھر اس کے بعد قوم کے 12 قبیلے بن گئے، یہ لوگ بھٹکتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے، یہ اتنی بدبخت قوم تھی، اتنی بزدل قوم تھی، ہر چیز میں موسیٰ علیہ السلام سے مانگتے، موسیٰ آپ ہمارے لیے پانی ملاؤ، موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو، موسیٰ ہمارے لیے چھتری کا انتظام کرو، موسیٰ ہمارے لیے یہ کرو، موسیٰ ہمارے لیے یہ کرو۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ کس طرح سے مانگے، ایک وقت کے نبی پیغمبر موجود ہے، رسول موجود، بس مانگ لیتے ہیں کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم لکڑی جو آسا تھا پتھر پر مارو، جب پتھر پر مارا تو 12 چشمے نکلے، اور ہر چشمے کو جو قبیلے والے تھے، یعنی جو 12 قبیلے تھے، انہوں نے پانی وہاں سے ان کو کون سا قبیلہ کس کا تھا پانی پینے کا پہچان لیا، اور وہ پانی استعمال کرنے لگے۔ پھر قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ اللہ سے کہو کہ بہت گرمی ہے، کچھ سائے کا انتظام کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا سایہ دیا، جس طرح وہ آگے گزرتے رہتے بادل بھی ان کے ساتھ سایہ دیتے رہتا۔ اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات مل رہے تھے، پانی مل گیا، بادل کا سایہ مل گیا، اب بھوک، تیسری چیز بھوک، اب بھوک لگ رہی تھی، تو بھوک کا کیسا کریں؟ پھر کہنے لگے اے موسیٰ کچھ کھانے کا تو انتظام کریں علیہ السلام، کھانا کیسا ملے گا ریگستان میں، یہ تو بھٹک رہے ہیں، نہ پانی نہ کھانا، کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا کھانے کا انتظام کر دیا۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں من و سلوہ، یعنی من و سلوہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ من و سلوہ، رات کے وقت جو شبنم گزرتی ہے، من کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہ رات کے وقت جو شبنم گرتی ہے، وہ شبنم کے قطرے گرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانے کے لیے جو اس طرح بوندی ہوتی ہے، آپ کو بتایا کہ کھاری بوندی، میٹھی بوندی جس طرح ہوتی ہے، یہ شبنم کے قطرے ان کے پاس آ جاتے، یعنی شبنم کے قطرے بوندی بن جاتی، یہ ان کو جو پروٹین جو بھی وٹامن جو ملتے ہیں یہاں سے کھا لیتے ہیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی بوندی ہوتی ہے وہ گول گول
کے دانے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتی اور یہ آسانی سے اس کو کھا لیتے ہیں. اور یہ ہے من. سلوا کیا ہے؟ سلوا پرندے کا نام ہے جو چڑیا سے چھوٹا یا چڑیا کے قریب، چڑیا سے چھوٹا. اللہ نے زبردست انتظام کیا، ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. سلوا جو پرندے ہزاروں کی تعداد میں پرندے آتے، ان کے جو خیمے لگاتے انہیں ٹینٹ کے پاس آگے بیٹھ جاتے، وہ اتنی آسانی سے ہاتھ سے پکڑتے اور پکڑ کر بھون کر کھا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ریگستان میں پانی نہیں تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا؟ جھاڑ نہیں. تو پرندے ریگستان میں آتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کرتا، ہزاروں کی تعداد میں آتے اور ان کے خیموں کے باہر آ کے بیٹھ جاتے. بس اتنی محنت کرنی تھی کہ بس ہاتھوں سے پکڑنا ہے بس. یعنی جن کے خیموں کے پاس بیٹھے ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے. پانی مل گیا، چھت مل گئی، من و سلوا مل گیا، یعنی ان کو کھانا بیٹھے بیٹھے ہر چیز ان کو مل گئی. اب آپ سوچئے کہ یہ سزا ہے یا مزہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان کو سزا دی، لیکن اس سزا میں آرام بھی دیا. یعنی کوئی محنت نہیں، فری کی سروس. اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے. آرٹ میں اس میں ہمیں خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور قارون کا واقعہ بھی اس میں لیتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سمجھنے کے لیے. ورنہ آج اور بتاؤں گا آپ کو اور آپ کے دماغ سے بس برین واش کی طرح اوپر سے نکل جائے گا. تو اگلی کلاس میں ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نافرمان ہونے سے بچا. جس طرح بنی اسرائیل بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، آج بھی ہم اگر افسوس کریں اپنے اوپر کہ دیکھیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے قرآن کے خلاف لے کر جا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کے لیے منع کیا، شراب کے لیے، سور کے لیے، انٹرسٹ کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، لیکن اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ ہیں. تو آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل بھی بے وفا تھی اور ہم بھی بے وفا ہیں، کیونکہ سب سے بڑی معجزہ نشانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے بڑی نشانی قرآن ہے. لیکن پھر کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے گھر والے ہیں جو اپنے نہ خود کی اصلاح کرتے ہیں نہ دوسروں کی اصلاح کرنے دیتے ہیں. یعنی خود تو دین سے کئی دور ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو بھی دین سے روکتے ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کی کوئی آیت رکھ دے تو انہیں پتہ نہیں، لیکن اگر کوئی گھر والے قرآن کی آیت پڑھ رہے، ترجمہ پڑھ رہے، قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ یا پھر اور چیزیں سیکھتے تو ان کو روکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو نہیں ہو رہا ان کے امتحان ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے سارے نیکیاں برباد ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی جو سلسلہ ہے وہ سوال جواب کا ہوگا. تو سوال جواب ہمارے گروپ کے ایڈمن آپ سے پوچھیں گے. 2 سوال ہیں انشاءاللہ، اور سوال کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو گفٹ ہے وہ انشاءاللہ گفٹ بھی ہے. تو امید ہے کہ آپ سب ریڈی ہوں گے انشاءاللہ. اور میں سب کے مائک کھولتا ہوں. تو گروپ کے ایڈمن تیار ہے آپ؟ اور سوال کا جواب آپ لوگ اپنا مائک کھول لیں، اگر کسی کا مائک کھلا نہیں ہے تو کھول لیں. آپ کو سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنا نام پکارنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح پتہ ہے کہ آپ کو اپنا نام پکارنا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ کس نے پہلے سب سے پہلے سوال کا جواب دینا ہے. جو نام سب سے پہلے جو سوال سننے کے بعد اپنا نام پکارے گا وہ انشاءاللہ ہم اس کا نام بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جی سوال کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک سب کے کھلے؟ بنی اسرائیل نے کتنے ٹھیک معجزے دیکھے؟ سوال جی. نمبر 1، بنی اسرائیل نے کتنے معجزے دیکھے؟ اللہ کی طرف سے کتنے عبد الدائم نشانیاں سلمان. انہوں نے دیکھی؟ نو نام بتائیں اسما اپنا تاج. نام. اسما تاج. نو عبد الدائم سلمان. اسما تاج سب سے پہلے بتایا. تو ایک ایک کر کے بتائیں کتنے معجزے تھے، آپ ایک ایک کر کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ پہلا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغل کے نیچے نشانی، یعنی جب وہ ہاتھ جب اٹھاتے تو ان کے بغل کے نیچے ایک روشنی آتی. پہلا. دوسرا جی لاٹھی. جی. اچھا تیسرا مینڈک. چوتھا جی خون. پانچواں طوفان. چھٹا جو. ساتواں ساتواں
اچھا پھر چلے دوسروں کو موقع دے، کیونکہ آپ اگر بھول جا رہے تو دوسروں کو ہی موقع دے پھر۔ جی میں بول سکتی ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم نعم السلام۔ پہلے ایک جنے دوسرے تسلیم یہ ایک منٹ، یہ عبدالدائم آپ نے جی سیکنڈ بتایا بولو۔ تھا۔ اچھا آپ بتائیں عبدالدائم، ایک پہلے سب سے پہلے آپ بتائیں کتنے معجزے تھے؟ ٹڈے کا آیا تھا، پھر اس کے بعد خون کا، پھر اس کے بعد طوفان کا، پھر جی اس کے بعد کنکر کا، جی جوئی کا، جی بس۔ نہیں بس نہیں ہوئے، 5 ہوئے لیکن ایک غلط ہے، کنکر، تو 4 ہو گیا۔ جی آپ بتائیں ہارون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جوئیں، فراگ جی اور جوئیں، فراگ اور پانی کا آیا تھا جی جی 4۔ اور پانی کا بھی ہے۔ نہیں دوسرے جواب نہ دے، صرف جو دے رہے انہیں وہی جواب دینے دے۔ اچھا ابھی تو ایک 5 منٹ سن۔ اور کیا ہے؟ پانی، خون، جوں، فراگ اور اتنا ہی یاد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی ہے جواب دینے والا؟ ٹھیک ہے اور لے، اور کوئی ہے؟ اپنے مائک آپ لوگ بند کر لے، ہارون اور احمد صاحب۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ہے دوسرے جواب کسی کو پتہ ہے کتنے معجزے تھے؟ بار بار ہم اس قرآن مجید میں اس کے معجزوں کے بارے میں آ رہا ہے، اور ہم نے بھی کافی بار معجزوں کو پڑھا ہے اور یہیں پر کچھ سٹوریز میں یاد کیا۔ جی اچھا تو پھر اس کا مطلب آج کا گفٹ پھر وہ ہو جائے گا پھر آج کا۔ اچھا اگلا سوال پوچھے، پھر اپنا نام اچھا بتانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، بنی اسرائیل نے کس کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کر لیا تھا؟ عبدالدائم سلمان۔ بچڑے کو جی اسما، عبدالدائم سلمان بولے، عبدالدائم سلمان آپ نے عبدالدائن سب سے بولیے۔ جادوگر کو۔ جواب جادوگر کو غلط جواب۔ جی عصمت۔ اسما تاج بچڑے کو، بکرا، بچڑے بچڑا۔ جی ہاں صحیح جواب، صحیح جواب، گائے کے بچڑے کو، گائے کا بچڑا، جادوگر نہیں۔ اچھا جو 9 معجزے تھے اس سے زیادہ بھی معجزے تھے، تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں دیکھیں وہ انشاءاللہ، پہلے کا بول سکتے کیا؟ دیکھیں معجزے کتنے تھے، معجزے 9 سے زیادہ ہو گئے۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو سب سے پہلا معجزہ اگر آپ لوگ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور بعد میں حدیث میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، دوسرا ہاتھ، ٹھیک ہے، تیسرا قحط سالی، چوتھا پھلوں میں کمی، پانچواں طوفان، چھٹا ٹڈی، ساتواں جوں، آٹھواں فروگ مینڈک، نواں سب سے خطرناک خون، پھر اس کے بعد اور نشانی سمندر کا پھٹنا، 11واں اگر دیکھا جائے تو پہاڑ کا سر پر آنا، 12واں 70 لوگوں کو موت دینے کے بعد پھر زندہ کرنا۔ تو یہ اتنی ساری نشانیاں تھیں، تو اگر آپ آدھے بھی بولتے تو ہمارے لیے تھوڑا کچھ ہوتا، لیکن اللہ خیر کرے۔ چلے پھر اگلی سٹوری میں پھر ایک اور سوال باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ ایک سوال آج ہو گیا تو اگلی سٹوری میں پارٹ میں انشاءاللہ ایک اور سوال پوچھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔